درس ہفتوں میں منطق کی ایک از استاد وسیع شہردوں میں آپ بہمن 1392 مدرسے میں سفر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد تعریف العلم کہ یہ پیراگراف تقریباً مطلب آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے اور آپ کو آتا بھی ہے کہ یہ جتنے 4 مرحلے ہم نے علم کے ذکر کیے تاکہ آپ کو علم کی تعریف سے اچھے طریقے سے آشنا کر سکیں۔ علم کی تعریف سے پہلے آغا مظفر یہاں پر نہایت خوبصورت سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ انسان کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ آغا یہ سوال بہت ہی اچھا سوال ہے، اور آج کل کے زمانے میں جو ایک بحث ہے ایپسٹامولوجی کے حوالے سے، جس کو معرفت شناسی کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں علمیات، خود علم کے بارے میں گفتگو ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ آگے ضرور پڑھیے گا کہ لطیف علم کی ایک شاخ ہے، وہاں پر یہ اہم سوال ہے، علم انسان کیسے حاصل کرتا ہے۔ ایک جواب تو آپ کو آنا چاہیے، ایک جواب تو آپ کو دینا چاہیے۔ کیسے علم حاصل ہوتا ہے؟ احسنتم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ بھی ہے، ہونا چاہیے، بتائیں۔ علم حضوری جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو ہم نے حواس باطنہ کی بات کری، اس سے ایک رب بنا کے ہم نکال سکتے ہیں۔ احسنتم، بارک اللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ علم حضوری کے طور پر چیزیں اپنے وجود کے اندر احساس کرتے ہیں، ان سے تصویریں حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پر اب حواس خمسہ ظاہرہ نہیں ہے، آپ کے اندر جو بھوک ہے، خوب آپ اس کو خود اپنے وجود کے اندر پاتے ہیں، اس سے بھوک کی تصویر آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں۔ اب اس بھوک کو آپ نہ دیکھتے ہیں، نہ سونگھتے ہیں، نہ چھوتے ہیں، مثلا حواس خمسہ ظاہرہ جو بھی ہے، علم حضوری سے آپ کیا کرتے ہیں؟ علم حصولی بناتے۔ اور کوئی طریقہ؟ ان تصورات کو جب آپ آپس میں رکھتے ہیں تو جو نتائج حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ احسنتم، علم خوب ہے۔ تصورات کتنے کافی ہوتے بعض چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا، مقایسہ کرنا، اسے بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ مثلا آپ آئے، 1 گھنٹہ پہلے کلاس میں دیکھا کہ آپ نے فلاں جگہ پر اپنی کتاب کو رکھا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آئے، آپ نے کہا کہ ارے میں نے تو یہاں پر کتاب رکھی تھی، کہاں چلی گئی؟ اس کتاب کے ہونے اور اس کتاب کے نہ ہونے سے آپ نے 2 مفہوم انتزاع کیے، 2 مفہوم بنائے، وجود اور عدم، ہونا نہ ہونا۔ دیکھیں، یہ بعض چیزوں کا آپس میں مقایسہ اور موازنہ کرنا، اس سے بھی آپ کو ایک صورت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ کوئی بتائے گا؟ خوب، یہی جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا، آغا نے بھی کہا، خود تفکر کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے نئے نئے تفکر بناتا ہے انسان۔ اپنی فکر کے ذریعے سے، اس کے پاس محدود افکار ہیں، ان کے اندر تأمل کرتا ہے، اسے جدید چیزیں بناتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ پس علم حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا آسان سا طریقہ حواس خمسہ۔ 2، علم حضوری سے علم بناتا ہے، علم حصولی۔ 3، اشیاء کا آپس میں موازنہ اور مقایسہ کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ 4، خود جو تفکر ہے، عقل ہے، اس کے ذریعے سے بھی کیا کرتا ہے؟ نئے نئے افکار پیدا کرتا ہے۔ البتہ ان 4 میں سے آغا مظفر فقط ایک کو ذکر کرتے ہیں۔ کون سا آغا مظفر ذکر کریں گے؟ معلومات سے مجھے نہ، آغا مظفر ذکر کر رہے ہیں وہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں
کس کے ذریعے سے؟ حواس خمسہ سے. پھر مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ؟ کہا کہ ایسے, آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے نا, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, 1 منٹ کے لیے آپ آنکھوں کو بند کریں, خوب اسی کتاب کی صورت پر توجہ کریں. اگر اسی پر توجہ کریں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ گویا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کتاب کو دیکھ رہے ہیں. یا مثلا ایک جگہ پر گھڑیال کی مثلا ٹک 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 ہو رہی ہے, خوب آپ اس کو کان لگا کر سنتے ہیں. ہمارے والے میں نہیں ہوتی, اگر کسی میں ہوتی ہو, ٹھیک ہے, کہہ رہے غور سے آپ سنیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے کانوں کو بند کر دیں اور توجہ آپ کی اسی کی طرف ہو. آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ابھی تک آپ کو آواز آ رہی ہے, ٹک ٹک ٹک. خوب یہ کیا ہے؟ یہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. ان حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں صورت چھپتی ہے. میں نے پہلے دن ایک مثال دی تھی, اس کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے, مطلب اس کو. احسن تم, ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ حواس خمسہ گویا کے 5 کیمرہ ہیں. ایسے 5 کیمرہ ہیں جو انسان کے وجود میں فٹ ہیں اور آپ کو بٹن لگانے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے ہی کسی چیز کے ساتھ آپ روبرو ہوتے ہیں, مواجہ ہوتے ہیں, برخورد کرتے ہیں, فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں چھپ جاتی ہے. آگا علم اس صورت کا نام ہے جو آپ کے نفس کے اندر چھپتی ہے. علم وہ علم اصولی, کسی شے کی صورت جو آپ کے ذہن میں چھپتی ہے اسے علم کہتے ہیں. دقت کریں, ایک نقطہ معمولاً ایسے کہتے ہیں, تعبیر پر غور کریں, کیا عرض کر رہا ہوں. معمولاً ایسے کہتے ہیں کہ علم کسی شے کی صورت کا انسان کے ذہن یا نفس میں چھپنا. عام طور پر ایسے کہتے ہیں, یہ جملہ لکھے نا, لکھے نا, بات اور کر رہا ہوں. علم اس معنی مصدری کا نام نہیں ہے, صورت کے چھپنے کا نام نہیں ہے. علم اس صورت کا نام ہے جو آپ کے نفس میں چھپتی ہے. دقت کریں, اکثر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, فوراً یہ کہتے ہیں کہ علم یعنی کیا ہے, کسی صورت کا انسان کے نفس میں چھپنا. ایسے کہتے ہیں ہم لوگ, میں بھی ایسے, مجھ سے بھی آپ نے جملات سنے ہوں گے, لیکن اس سے مقصود یہ معنی مصدری نہیں ہے کہ چھپنا علم ہے, نہ, وہ صورت جو آپ کے ذہن میں اس کو ہم علم کہتے ہیں. نقطہ سمجھ میں آیا کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں آیا سمجھ. مثلا یہ جو کتاب ہے نا, اس کتاب کی صورت جو میرے ذہن میں ہے, جو صورت ہے, درست ہے آقا, یہ جو صورت ہے یہ علم ہے. ایک ہے یہ صورت جو میرے ذہن میں, دوسری مرتبہ اس صورت کا چھپنا, مصدری معنی چھپنا. چھپنا علم نہیں ہے, وہ صورت علم ہے. مطلب واضح ہوا کیا عرض کر رہا ہوں؟ چھپنا اور اس میں کیا فرق ہے؟ خوب چھپنا معنی مصدری ہے, ہاں, لیکن ذہن میں کیا افیکٹ پڑے گا؟ نہ, یہ کیا ہے کہ آپ ان کو نکات کو ظریف طریقے سے اس میں تفکیک آپ کو کرنی ہوگی. ایک ہے خود صورت اور ایک ہے صورت کا چھپنا. مثلا یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, میں اس کتاب کو یہاں پہ رکھتا ہوں. ایک ہے میرا رکھنا, میرا رکھنا, درست ہے, یہ معنی مصدری ہے, میرا رکھنا. اور دوسرا یہ کتاب جو اس ٹیبل پر ہے. ان دونوں میں فرق ہے نا, ان دونوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ میرا رکھنا یوں, یہ, دوسری مرتبہ یہ ٹیبل کتاب پر ہے. ان دونوں میں تفاوت ہے, فرق ہے. علم یعنی ایسے, یہ جیسے ٹیبل کتاب پر ہے نا, علم اسی طریقے سے وہ صورت جو آپ کے ذہن میں. ظریف نقطہ ہے, صحیح ہے. جب اس کو اس کے اوپر رکھ دیا تو اسی کا جز تو بن گیا نا, مشکل ہی نہ دار ہے, اس کا بن گیا. لیکن یہ 2 مرحلے تو ہیں نا. ہاں, دقیق آپ کو بننا پڑے گا کہ ان 2 مرحلوں میں سے دقیقاً علم کون سا مرحلہ ہے. خود وہ چیز ہے جو رکھی گئی. ہاں, علم وہ خود شے ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. ہاں, ان ظرافتوں کو حتماً اگر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ علم مطلب وہ اس صورت کا, وہ خود صورت نہ کہ وہ فعل جو اس کا چھپ رہا ہو. بھلے بھلے بھلے, یہی عرض کر رہا ہوں, یہی عرض کر رہا ہوں, بالکل. اس کو کیا بولیں گے استاد؟ کس کو؟ پروسیس بولیں گے یا؟ ہاں بھلے,
اس کو علم کے مراحل آپ تعبیر کر سکتے ہیں, پروسیس کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے, حتیٰ بعض شارحین نے بھی یہی کہا کہ بس علم یعنی صورت کا چھپنا, صورت کا چھپنا. ارے بابا, صورت کا چھپنا علم نہیں ہے, وہ صورت جو آپ کے ذہن میں ہے. بس آغا الیاس, آپ سے اگر ہم کل تعریف پوچھیں علم کی تو ماشاءاللہ کیا بتائیں گے؟ یعنی کسی صورت کا انسان کے ذہن میں جو موجود ہونا اس کا علم. ایک تو ہے نا چھپنا علم, یعنی جو صورت کا اس کے علم ہے وہ علم قرار پائے گا. یعنی صورت کا علم, صورت کا علم, ایک چیز کی صورت کا علم, صورت کا پھر علم, یا وہ صورت خود علم ہے؟ وہ خود تو علم ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں صورت کا علم. چھپنے کے حوالے سے بھی کریں. خوب لفظ آپ بے شک یہی استعمال کریں گے, ایک شے کی صورت کا ذہن میں ہونا, ایسے کہیں ایک شے کی صورت کا ذہن میں ہونا. کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اس صورت کا علم, تو ہم علم اصولی سے ہٹ گئے نا. شے کی صورت کا علم آپ کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ صورت خود علم ہے نا. لہذا آپ یوں تعبیر استعمال. آغا موسیٰ, آپ نے اب پہلے اس میں لکھوائی تھی کہ حصول صورت الشیء عند العقل, بل یہ اسی معنی میں آئے گا. بلے 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 مجھے وہ شے جو ہے وہ بولتے ہیں علم کہلائیں گے. ہاں, یعنی آپ پھنسے نہیں میری ان باتوں کی وجہ سے. ایسے نہ ہو کہ آپ جملہ بھی صحیح طریقے سے وہ نہ کر پائیں. پھنسنا نہیں ہے. علم کی تعریف آسان ہے بالکل. کسی شے کی صورت جو آپ کے ذہن میں, یہ علم ہے. کسی شے کی صورت جو آپ کے ذہن میں, یہ علم ہے. کسی شے کی صورت جو آپ کے ذہن میں, ان علم ہے. دیکھیں اس ٹکڑے کو پڑھ لوں پھر تصور و تصدیق کی بحث پر آتے ہیں. تعریف العلم کہتے ہیں علم کی تعریف. وقد تسألو علی ای نحو تحصل للانسان هذه الادراکات. کبھی کبھار آپ سوال کرتے ہیں. قد اگر فعل مضارع پر آئے تو کیا معنی دیتی ہے؟ کبھی کبھار, کبھی کبھار کا معنی دیتی ہے, لیکن اور معنی بھی دیتی ہے نا. وقد تسألو, کبھی کبھار آپ سوال کرتے ہیں. علی ای نحو, کس طریقے سے. تحصل للانسان, حاصل ہوتے ہیں انسان کے لیے کیا. هذه الادراکات, یہ ادراکات. اگر یہ ادراکات جو انسان کے ذہن میں ہیں یہ کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِيمَا مَضَى نَحْوَ حُصُولِ هَذِهِ الْإِدْرَاكَاتِ بَعْضَ الشَّيْءِ. وَنَحْنُ اور ہم نے, قد قربنا لک, آپ کے لیے قریب کیا. فیما مضا, گزشتہ بحثوں میں ہم نے آپ کے لیے قریب کیا. کیا قریب کیا؟ نحو حصول هذه الادراکات, ان ادراکات کے حاصل ہونے کا طریقہ. درست ہے. بعض الشیء یعنی تھوڑا بہت. درست ہے. تھوڑا بہت آپ کو گزشتہ مباحث میں بیان کیا. آگا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گزشتہ مباحث میں تھوڑا بہت ہم آپ کو بتا چکے کہ انسان کس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے. حالا بتایا جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل کیا کرتا ہے, بالکل طفل ہوتا ہے, لیکن جیسے دیکھتا ہے, جیسے سنتا ہے, پھر اس دیکھنے کی وجہ سے, سننے کی وجہ سے اس کے ذہن میں تھوڑی بہت صورتیں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پہلے ہم بتا چکے. وَلِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ, لیکن زیادہ وضاحت کرنے کے لیے نُكَلِّفُكَ, خوب آپ کے ذہن مبارک کو تکلیف دیتے ہیں. کس چیز کی؟ ان تنظر, کہ آپ دیکھیں, الی شیء, ایک چیز کی طرف, کہ امامک, جو آپ کے سامنے ہے. ترجمے پر غور کیجئے گا, ہمیں بالکل یعنی چبا چبا کر ترجمہ کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کا, توجہ کیجئے گا. ثم, اور اس کے بعد, تتبکو, اتبکا, یتبکو, صد یا صدو کے مقابلے میں. صد یعنی بند کرنا, اور ہاں بھلے 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 اس کے مقابلے میں. درست ہے.
तुतबे को यानी बंद करना बाबा, भले तुतबे को अतबा का युतबे को यानी बंद करना, ये जैसे आप आंखों को बंद करते ही हो ऐसे ऐसे, इसको सुम्मा तुतबे को ऐनैक, उसके बाद अपनी आंखों को बंद करें, मुवज्जहन नफ्स का नहवहु, दर हाली के अपने नफ्स को तवज्जो दिलाएं उसी शय की तरफ, उसी शय की तरफ मुतवज्जे करते हुए आंखें बंद कर दें। इसको देखा फिर इसी की तरफ तवज्जो करते वक्त आंखें बंद करें, आप ऐसे देख रहे फिर यूं आंखें बंद कर दें, लेकिन तवज्जो इसी की तरफ हो। क्या होगा? फसतजिदु फी नफ्सिका, तो अनकरीब आप पालेंगे खुद अपने अंदर, नफ्स यानी खुद अपने अंदर, नफ्स का माना होता है खुद, खुद। जा ज़ैदुन नफ्सु यानी खुद आया, खुद शामद है, खुद आया, दुरुस्त है। फसतजिदु फी नफ्सिका, तो अनकरीब आप खुद अपने अंदर पाएंगे, क्या पाएंगे? कअन्नका ला तज़ालु मफ्तूहल ऐनैन, गोया कि आपकी आंखें अभी तक खुली हुई है। आगा इलियास, ये मफ्तूहल ऐनैन क्यों मंसूब पढ़ा हमने? ऐनैन जम मुकस्सर है, खूब, ये कोई मंसूबात में से जम मुकस्सर होना मफूल है ना, किसका? ला तज़ालु मफ्तूह, ला तज़ालु का मफूल कहलाता है। आगा सलमान, क्यों मंसूब है? मफूल ही हो गए। अच्छा आप बताएं आगा। ये कान्ना की खबर, का अन्ना की खबर है, तो फिर ला तज़ालो क्या है बीच में? अगर कान्ना की खबर बनाए तो पता है तर्जुमा कैसे होगा? का अन्ना का मफ्तूहल ऐनैन, गोया कि आप खुली हुई आंखें हैं। मंसूब भी नहीं पढ़ सकते। और फिर वो दूसरा इश्काल। अब आगा मोहम्मद अली कह रहे मैं बताऊंगा। ये ला तज़ालु की खबर है आगा। अहसन तुम बारिक, ला तज़ालु क्या है? ये अफ़ाल नाक़िसा में से। अहसन तो अफ़ाल नाक़िसा में से। और ये पूरा मिलकर खबर है, कअन्ना की जुमला खबर है। वाह भाई वाह। कअन्नका ला तज़ालु मफ्तूहल ऐनैन तंज़ुरु इलैहि, गोया कि आपकी आंखें खुली हुई हैं और आप उसी शय को देख रहे हैं। वकज़ालिका, और इसी तरीके से एक आंखों का तजुर्बा करवाया, दूसरा कानों का करवाते हैं। वकज़ालिका इज़ा समिअता, इसी तरीके से जब आप सुने, क्या सुने? दक्कात साआ, घड़ियाल की ये टिक टिक जो है, मसलन सुम्मा सदत उज़नैका, और उसके बाद आप अपने कानों को बंद कर दें। इत्बाक आंखों के लिए आता है कि आंखों को आप यूं बंद करें, और ये कान के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी आता है, हर चीज़ को बंद करना दुरुस्त है। जैसे वो रिवायत में भी है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की जानिब खुलने वाले तमाम दरवाज़ों को बंद करवा दिया, हाँ, सिवाय बाबे अमीरुल मोमिनीन के। हत्ता दूसरों ने खिड़की रखने की भी इजाज़त मांगी, लेकिन कहा कि ना। परनाला तो दे दिया था अब्बास को जी, परनाला अब्बास को दे दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि परनाला मिला था इन्हें। अब ऐसे परनाला दिया था ताकि मस्जिद के अंदर पानी गिरे। नहीं यार, वो पानी के लिए दिया था ऐसी, क्यों? उन्होंने कहा था कोई चीज मस्जिद में होनी चाहिए मेरे इम्तियाज होना चाहिए। पता नहीं, अब पता नहीं है ये परनाले का, मुझे नहीं मालूम। ये है कि मैंने सुना है कि उन्होंने खिड़की की इजाज़त मांगी थी, रिवायत में कहता है अब्बास थे, उनमें भी खिड़की की इजाज़त मांगी, कहा कि ना, हत्ता इन इजाज़त हमनादारी हजरत अब्बास को मिली थी, फिर वो उमर आया था कि इसको हटाओ, तो इमाम अली खिलाफ खड़े हुए थे कि जब रसूल ने इजाज़त दी तो तुम कैसे हटा? पता नहीं अब ये कोई नई कोई ताकीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है, हो सकता है। किताब में लिखा हुआ है हदीकत शिया में। बता दूँ ये हदीकत शिया खुद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन मशकूक किताब है कि पता नहीं आगार दबेली की है भी या नहीं। निस्बत दी गई है सिर्फ उसकी तरफ, उनकी तरफ, मालूम कोई सूफियों का खतरनाक मुखालिफ था, वही इरफान वाले कहते हैं शायद। इरफान वाले नहीं कहते, हकीकत भी है, क्योंकि इस किताब के अंदर उन चीज़ों को कुफ्र कहा गया है कि जो मुसल्लमा खुद आगार दबेली के अपने अकीदे हैं, तेजर कबूल को नहीं।
اور روایت کے باب میں جو آغا کا طریقہ کار ہے مجمع الفائدۃ والبرہان جو ان کی کتاب ہے نا، اس کے اندر جو ان کا سبق ہے روایت کو پرکھنے کا، یوں پرکھا جائے یوں پرکھا جائے، اس کے اندر بالکل وہ سبق نہیں ہے، اس کے اندر بالکل بچ گانا ہے. یہ ایسے نہیں کہتے عرفان والے یہ بات صحیح کرتے ہیں. ہاں آپ بھی تعریف ہے نا. نہیں بابا، اکثر یہ جو میڈیا پر آتے ہیں، بہت زیادہ میری بحثیں ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. ایک گروپ ہے پاکستان کے اندر بہت بڑا، اب تو انہوں نے نام بھی میرا صوفی رکھ دیا ہے. توہین کرتے ہیں، بہت توہین کرتے ہیں. ہاں یعنی ان کو جب بات کرو نا توہین کرتے ہیں. معمولاً لے دے کر ان کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم آتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اپریشن کرتے ہیں، خوب دیگے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں پھر. واقعی یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا ہے ملا صدرہ جیسی شخصیت کی طرف اتنی نازیبا جو ہے وہ کیا نسبتیں دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اور یہاں پر کم میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے علنی طریقے سے کہتا ہے، میرے پاس کلپ بھی اس کا موجود ہے، یہ ملا صدرہ یہ لوگ نعوذ باللہ اغلام بازی کی باتیں کرتے ہیں، لواط کا قائل تھا، فلاں تھا، یہ تھا، ایسے. یعنی انسان گھٹیا بھی بنتا ہے لیکن اتنا گھٹیا نہیں بنتا. امام خمینی کا یہ لوگ نام نہیں لیتے، ڈرتے ہیں کیونکہ کھاتے ہیں نا یہاں پر. ہاں نا، اس کا نام نہیں لیتے، وگرنہ یہ جو ملا صدرہ کے اعتقادات وہی امام خمینی کے بھی اعتقادات ہیں، اس کا نام نہیں لیتے. یہ متاسفانہ پنجاب میں آگا بہت زیادہ ہے، اور ایک گروپ ہے قبلہ محمد حسین ڈھکو صاحب کا، متاسفانہ صد متاسفانہ، اور ان کی خود کتاب ہے ایک تصوف اور عرفان کے رد میں. ہاں ان کی کتاب ہے، اس سے بہت زیادہ لاتے ہیں. کسی گروپ پر میں نے اس کتاب پر ایک زمانے میں بحث کی تھی، تجزیہ کے تقریباً ہے کوئی 2.5 گھنٹے کے وہ صوتز ہے، آواز ہے، وائسز ہے، بحث کیا کہ اس میں اس پوری کتاب کو وہ کیا رد کیا کہ اس کتاب میں یہ ہے یہ ہے یہ. اس کتاب میں یعنی بالکل بچگانہ باتیں کی ہوئی ہے، بالکل بچگانہ. یعنی وہی جو مشہور ہے، مثلا صادقے کو اٹھا لیا، خوب اس میں جو روایت ہے ہاں دے مار 4.5 مارتے جاؤ ایسے. خوب انسان امام خمینی کہتے ہیں کہ بابا جو چیز تمہیں نہیں آتی تم کہو مجھے نہیں آتی، اس کا انکار نہ کرو، دشمنی نہ کرو. یہ انکار اور دشمنی حجاب بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس شے کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے. انکار تکذیب حجاب ہے. بھلے برحال یہ بہت بڑا جہان ہے، اور لاتے ایسے ہیں یعنی احساساتی. بابا ہم لوگ صوفیوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہم امام جیسے وہابی کرتے ہیں نا، توحید کو ڈنڈا بناتے ہیں اور شیعوں کو کافر بناتے ہیں، یہ آل محمد کو ڈنڈا بناتے ہیں ایسے. بابا ہم تو آل محمد کو مانیں گے، کیوں جائیں ان کی طرف؟ یہ ہتھیار ہے، بہانہ ہے. خب بابا ایسے لگ رہا ہے جیسے مثلا ایک طرف سے نعوذ باللہ آل محمد کھڑے ہیں اور ایک طرف سے مثلا ابن عربی کھڑا ہے. اب کون بندہ کس کی پارٹی میں جاتا ہے؟ خب عامی آدمی کو آپ کہیں گے تو ایسا ہی کہے گا نا، ہم آل محمد کی طرف جائیں گے. اگر تو ابن عربی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ شاید آل محمد سے خالی محب تھے. علی ای حال ہم تو نہیں کہتے کہ ابن عربی حال اس کے بارے میں جو گفتگو ہوگی سو ہوگی. ہم تو نہیں کہتے وہ اصول دین میں سے یا فروع دین میں سے، ہم اس کو معصوم تو نہیں مانتے. ہم تو نہیں کہتے ابن عربی جو بھی بات کرے گا حتماً ہم اس کو مانیں گے. حجت ہمارے لیے ائمہ کا قول ہے. اما اگر ایک بندہ اچھی بات کرتا ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک بندہ اچھی بات کرتا ہے خوب ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں. خوب منطق بھی تو ارسطو کی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نا اس کی بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا حرج ہے بھلا؟ مثلا ثم صددت اذنیک موجہا نفسک نحوہا، اور اس کے بعد آپ اپنے کانوں کو بند کر دیں، موجہا نفسک نحوہا، اپنے آپ کو اس شے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے. آگا یہاں پر 3 منصوب ہے، موجہن، نفسک، نحوہا. وہ پہلا منصوب آپ بتائیں آگا موجہن کیوں منصوب ہے؟ کس سے؟ آپ نے تو یعنی ثم صددت اذنیک، ان میں سے تینوں میں سے کس کا؟
فعل کا، تا کا، اذن کا، کس کا؟ اذنیک. صدقت تو فعل ہے. فعل کا تو حال نہیں ہوتا نا. صحیح ہے صحیح ہے، فعل کا نہیں ہوتا، بس صدقت میں تا کو کر دیں، فاعل کا حال ہے نا. اچھا خوب، دوسرا ہے آغا نفس کا، یہ کیوں منصوب ہے؟ آغا علی عباس نحوہا، اور دوسرا مفعول ہے فستحسو یا فستحسو. کیا پڑھیں گے اس کو؟ بھلے دونوں آئے. فستحسو من نفسک، ان قریب آپ پائیں گے اپنے آپ کو، کیا پائیں گے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ انک لا تزال تسمعوا، گویا کہ ابھی تک آپ اس کو سن رہے ہیں. وَهَكَذَا فِي كُلِّ حَوَاسِكَ، اسی طریقے سے تمام حواس میں ایسے ہے. آگا میں نے اس کو ہاتھ لگایا، خوب ایک زبری اور سختی سی محسوس ہو رہی ہے مجھے، ہے نا، سختی ہے، کھردراپن ہے. خوب یہ ہاتھ ہٹا دیا، توجہ اسی کی طرف کی، گویا کہ آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. تمام حواس میں ایسے. علی ای حالین، ان باتوں کا خلاصہ یہ کہ آگا علم آپ حاصل کرتے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے. یہ کہنا چاہتے ہیں مظفر، اذا جربت مثل هذه الامور ودققتها جیدا، جب آپ نے ان امور کا تجربہ کیا اور ودققتها جیدا، اور ان امور میں اچھے طریقے سے غور کیا، یسہل علیک ان تعرف، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ سمجھ جائیں کیا، ان الادراک او العلم انما هو انطباع صور الاشیاء فی نفسک. آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ سمجھے ادراک یا علم، ادراک یا علم ایک ہی بات ہے، ادراک یا علم فقط اور فقط اشیاء کی صورتوں کا آپ کے نفس کے اندر منتبہ ہونا ہے، چھپنا، طبعات اسی سے. بھلے یہ علم ہے. لا فرق بین مدرکات فی جمیع مراتبہا، اب مدرکات میں کوئی فرق نہیں ہے تمام مراتب علم میں، چاہے وہ مدرک حسی ہو، مدرک خیالی ہو، مدرک وہمی ہو، مدرک عقلی ہو. مدرک یعنی وہ صورت جو آپ درک کریں، اس میں فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کسی شے کی، وہ علم کہلاتی ہے. مدرک فرق نمی کنے، مدرک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کما تنطبع صور الاشیاء فی المرآۃ، جیسے اشیاء کی صورتیں آئینے میں چھپتی ہیں. اگر انسان کا نفس ایسے ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، ایک آئینہ ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی چیز لے کر آئے تو فوراً اس کے اندر چیز چھپ جاتی ہے نا. انسان کا نفس بھی اسی آئینے کی طرح ہے. انسان جیسے ہی کسی چیز کے ساتھ برخورد کرتا ہے، جیسے ہی کسی چیز کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، فوراً انسان کے نفس کے آئینے میں صورت چھپ جاتی ہے. مصحف کے کیا معنی ہے؟ مصحف کہاں سے آ گیا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک روایت ہے القلب مصحف، یعنی وہ وہاں پہ وہ لیتے نتیجہ کہ وہ بھی چھپ جاتی ہے نا. مصحف اس کتاب کو کہتے ہیں، جلد کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتاب. بھلے کما تنطبع صور الاشیاء فی المرآۃ، یہ آئینے کی مثال عجب مثال ہے کہ آج ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. عجب مثال ہے، کائنات کی دقیق ترین مثال ہے. اور اتفاق سے اس مثال کو بعض مقامات پر بعض چیزوں کے لیے ائمہ نے بھی استعمال کیا ہے. خوب مثال، خیلی خوب مثال ہے، عجیب ہے. ہاں آئینہ اس وقت بھی تھا. بھلے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. وَلِذَلِكَ عَرَّفُوا، اسی وجہ سے منطقیوں نے تعریف کی ہے العلم، علم کی، کہ بِأَنَّهُ، علم یہ ہے، حضور صورت شیء عند العقل، آغا کسی شے کی صورت کا آپ کے ذہن میں یا آپ کی عقل میں حاضر ہونا. عقل سے مراد ذہن ہے، ہاں درست ہے. او فقل، یا یوں بھی کہہ دیں آپ،
انتباؤها فی العقل، یعنی انتباء صورت الشیء فی العقل، ایک شے کا آپ کے ذہن میں چھپ جانا. یہ تو نہیں ہے ہاں یہ لیکن غلط ہوگی. ہاں جملہ یہی کہتے ہیں، غلط نہیں ہے لیکن مراد وہ ہے، تعبیر اس طریقے کی تھوڑا سا تسامح کیا ہے. یعنی یہاں سے ایسے لگ رہا ہے کہ انتباہ ہونا علم ہے، چھپنا علم ہے، مراد یعنی وہ صورت جو آپ کے ذہن میں چھپی ہے. لا فرق بین التعبیرین فی المقصود، چاہے آپ انتباؤہا فی العقل کہیں یا حضور صورت الشیء عند العقل کہیں، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. خوب ہمارے جملات تو مختلف ہیں لیکن آپ کا حسن تو ایک ہی ہے نا. خوب ہر جملہ آپ کے حسن کی طرف اشارہ ہے. درست ہے. تو چاہے انتباؤہا کہیں یا حضور صورت الشیء کہیں. خوب یہ تعریف علم تمام ہو گئی. اچھا ابھی ایک بحث ہے کہ جس کے لیے میں آج مقدمہ باندھ دیتا ہوں. درست ہے، عبارت کو آج نہیں پڑھوں گا، یہ آپ لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. وہ ہے علم کو تقسیم کرنا تصور اور تصدیق کی طرف. یہ تقسیم علم کی منطق ارسطوئی میں نہیں ہے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس تقسیم کو پہلی مرتبہ کس نے ذکر کیا؟ افلاطون تو ارسطو کے استاد تھے. یہ اسلام عربی میں ترجمہ ہوا تھا، جنہوں نے عربی میں ترجمہ کیا تھا پہلی دفعہ. فارابی. یہ تقسیم پہلی مرتبہ اسلامی دنیا میں ہوئی اور اسلامی دنیا میں بھی تقسیم کرنے والا فارابی ہے. فارابی کے بارے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ تیسری صدی کی بہت بڑی شخصیت ہے فارابی، بہت بڑی شخصیت. اس کو کہتے ہیں معلم ثانی، ارسطو کو کہتے ہیں معلم اول. نا مقصد یہ ہے کہ خود اس کا اپنے زمانے کے تمام علوم پر تبحر، اس اعتبار سے فارابی کو کہتے ہیں معلم ثانی. حتیٰ یہ بعض جگہوں پر میں نے سنا ہے بلکہ دیکھا بھی ہے، خود موسیقی کے بھی بہت بڑے ماہر تھے نا فارابی. یہ جو قوالی کی دھنیں ہمارے ہاں چلتی ہیں، کہتے قوالی کی اس دھن کو کمپوز کرنے والے یہ ہیں، ان کی دھنیں فارابی کی ہے. القنا والالقاب، یہاں پر ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، جا کر دیکھیے گا، ادھر ہے القنا والالقاب. اس میں فارابی یعنی بہت سارے لوگ ہیں نا کنیتوں کے ساتھ معروف ہیں، بہت سارے لوگ لقبوں کے ساتھ معروف ہیں، تو ان کی وضاحت کی ہے شیخ عباس قمی نے، یہ کون تھا، کس طریقے سے تھا. درست ہے. تو ان میں سے فارابی کے لقب، فارابی لقب کے نام سے معروف ہے. درست ہے، نام تو ان کا محمد ہے لیکن فارابی کے نام سے آپ جانتے ہیں. اس کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بادشاہ کے، بتایا تھا میں نے آپ کو نا، بادشاہ کے دربار میں فارابی آئے اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی سنا ہے کہ تو بہت بڑا موسیقار ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا دو ایسی چھوٹی سی اسٹکس، چھوٹی سی ایسی کیا کہیں گے ان کو، ہاں لیکن چھوٹی چھڑی بھی بڑی ہوتی ہے، ہاں تیلیوں سے تھوڑی بڑی، درمیانی کیفیت کی. صحیح ہے. ایسے دو پتلی سی لکڑیاں تھی اس کے پاس، ایسے اس نے منہ میں ڈال کر ایک عجیب طریقے کا یعنی جسے کہنے ایک دھن شروع کر دی. ایسے جو اس نے دھن شروع کی تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس کو سن کر سارے ہنسنے لگے. یہ ایسے ہوتا ہے، یہ جو دھن ہوتی ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اپنی تاثیر ہوتی ہے. اب میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ میری باتوں سے آپ کہیں میں حلال سمجھ رہا ہوں یا حرام، نہ، اثر ہے، یہ بات کر رہا ہوں، اثر ہے. حلال ہونا حرام ہونا دیکھیں فقہی مسئلہ، فقہ میں آپ دیکھیں، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس شے کا بالآخر اثر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. خوب اس نے جیسے وہ دھن بجائی تو سب لوگ ہنسنے لگے. 2 منٹ کے بعد اس نے پھر ایک اور دھن بجائی، سب لوگ رونے لگے. ایسے مختلف دھنیں بجاتا رہا، آخر میں ایک دھن بجائی کہ سب سو گئے، پھر خود نکل گئے وہاں سے. تو ایسے ہے تاثیر ہے. یہ معلم ثانی ہے فارابی.
فارابی بہت بڑی شخصیت ہے کہ ابو علی سینا کہتا ہے کہ فلسفہ الہیات بالمعنی الاخص جو فلسفہ اعلیٰ کہلاتا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، بہت مرتبہ میں نے پڑھا بار بار، وہ ابو علی سینا ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر فارابی کی ایک کتاب میرے ہاتھوں لگی، پھر میرے لیے وہ مسائل حل ہو گئے۔ تو بہت بڑی شخصیت تھی فارابی کی، الحق والانصاف۔ تو یہ خود کیوں نہیں سویا، خود کیوں نہیں حاصل جب تم بتا رہے تھے؟ خود سلانا تھا نا دوسروں کو۔ یہ ہے درست ہے کہ درست ہے، کوئی بندہ ہے جو مقاومت کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں، جب تو کسی کو ہنساتا تو خود یہ فارابی ہے اور بہت بڑے منطقی بھی ہے، اور انہوں نے یہ پہلی مرتبہ تقسیم ذکر کی۔ اور تصور اور تصدیق کی تھوڑی سی تعریف آپ ہمیں بھی بتائیں، کوئی بتائے گا تصور کسے کہتے ہیں؟ جی جی، تصور کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جس میں وہ رویجس کے وہ علم، طریقے سے تعریف یہ تصور، وہ علم جس تصور کی تعریف یہ وہ علم جس میں حکم نہ ہوگا، نظام کی جھوٹ و سچ کی نسبت، بس وہ صورت ذہنیہ جس میں اذعان نہ ہو، نسبت نہ ہو، نسبت کے بغیر ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ غلام و زیدن کے اندر نسبت ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ زید کا غلام نسبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نسبت ہے یار، اب آپ بادشاہی تو نہ کریں نہ، نسبت ہے، لیکن آپ اس کو تصور کہیں گے تصدیق، تو پھر آپ کی تعریف تو غلط ہو گئی۔ اذعان نہیں ہے نا، نسبت اذعان بھی ہے کہ زید کا غلام، جملہ خبریہ ہونا چاہیے استاد، نسبت نہیں دیں گے۔ نہیں یہ تصور تصدیق میں ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کا نسبت دینا۔ انشائیہ، یہ انشائیہ ہے، غلام و زیدن انشاء نہیں تھا عزیز، جملے نہیں سچ، جملے نہیں تھا اصلا، یس و سکوت نہیں ہے، جملے تصور ہے نا استاد، یہ ابھی یہ تصور ہے لیکن نسبت نہیں۔ بس یہ جو آپ گزشتہ منطق میں کہہ کر آئے تھے وہ اس منطق کی حد تک درست تھا لیکن یہاں پر ابھی تھوڑا سا گیر دیں گے آپ کو۔ بس یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تصور جو بغیر نسبت کے ہو، فقط اتنا کہیں گے تو کام نہیں چلے گا، درست ہے کہ تصور ہے، لیکن بعض جگہوں پر نسبت ہے لیکن پھر بھی تصور ہے۔ اگر اصلا میں کہہ رہا ہوں ان جاءک زیدون، اگر آپ کے پاس زید آئے، یہ تصور ہے تصدیق ہے؟ بھلے حالانکہ نسبت بھی ہے، جملہ بھی ہے، خبریہ نہیں ہے؟ اگر آئے شرطی ہے، جواب میں شرط بھی ضروری ہے استاد۔ خبریہ شرطیہ کے مقابلے میں، خبریہ تو انشائیہ کے مقابلے میں۔ ناقص ہے نا کلام، یسے خود سکوت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، جملہ ہے، کلام نہیں ہے۔ جملے اور کلام میں آپ لوگوں نے فرق پڑا ہے میرے خیال میں، ہے نا؟ جملہ ہے، بس تصدیق کہاں پر ہے؟ تصدیق وہاں پر ہے جیسے آغا نے بھی کہا تھا ایک دوست نے کہ جملہ خبریہ کے اندر جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کا ادراک، کیا؟ جملہ خبریہ کے اندر جو نسبت ہے اس کا ادراک، اس نسبت کو بھی تصدیق نہیں کہتے، ہاں اس کے ادراک کو تصدیق کہتے ہیں۔ مثلا زید قائم، جملہ خبریہ ہے، خب جملہ خبریہ ہے لیکن اس جملہ خبریہ کی نسبت کو تصدیق نہیں کہتے، اس نسبت کا جو ادراک ہے، درست ہے، اس نسبت کا جو ادراک ہے، اذعان ہے، یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یا ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس نسبت کا اعتقاد۔ آپ پہلے پڑھایا تھا، آپ نے ایک چیز کہی تھی کہ جو تصدیق نہیں ہوتی اس کو ہم پھر تصور میں لے آتے ہیں، ہر جو چیز جو تصدیق نہ بن پائے ٹھیک ہے اس کو ہم تصور میں لے جاتے ہیں، تو اس حساب سے تو غلام و زیدن بھی تصور ہے، اور یہ باقی جو ہے بھی صحیح، اس حساب سے نہیں، حقیقت میں بھی ہے، یعنی اس حساب سے فقط نہ، واقعاً بھی ایسے ہی غلام و زیدن بھی کیا ہے؟ تصور کے موارد میں، ان جاءک زیدن بھی تصور کے موارد میں، درست ہے۔ بقول مرحوم حاجی کے
کہ الارتسامی من ادراک الحجا اما تصور یکون ساذجا او هو تصدیق هو الحکم فقط ومن یرکبہ فیرکب الشتات. یہ مرحوم حاجی کے اشعار ہے شعر منظومہ میں. تو خوب یا تو تصور سادہ تصور ہے. سادہ تصور ہے یعنی کیا؟ یعنی جملہ خبریہ کی نسبت کا ادراک نہیں ہے. درست ہے؟ یہ مطلب روشن ہے، ان باید روشن باشے. لیکن جملہ خبریہ یعنی جہاں پر آپ سچ اور جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگوں نے پڑھا تھا جملہ خبریہ یعنی جہاں پر آپ سچ اور جھوٹ کی نسبت دیتے. جملہ انشائیہ یعنی جہاں پر آپ سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دیتے. آغا جان، تصدیق کا تعلق جملہ خبریہ کی نسبت سے ہے. وہ جو جملہ خبریہ کی نسبت کا آپ ادراک کرتے ہیں، وہ جو آپ فہم کرتے ہیں، خوب اس کو ہم تصدیق کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعبیر اچھی ہے، کسی زمانے میں نے لکھی تھی یہاں پر، اچھی تعبیر ہے، یہ تعبیر خوبصورت تعبیر ہے. جب بھی آپ تصدیق کرتے ہیں تو تصدیق والے مورد میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ان کو لکھیں، یہ بہت اچھا نقطہ ہے نا. جب بھی تصدیق ہمارے علم میں آتی ہے تو وہاں پر حقیقت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، مفردات کا تصور. میں جیسے مثلا کہہ رہا ہوں زید قائم، یہاں پر مفردات کا تصور ہے، زید کا تصور ہے، قائم کا تصور ہے، نسبت کا تصور ہے. پہلا نقطہ تصدیق میں مفردات کا تصور. 2، جب بھی ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ پوری خبر آپ کو مل جاتی ہے. اگر 5 منٹ کے بعد درس کی چھٹی ہے، کتنا آپ کو اطمینان ہو گیا کہ 5 منٹ میں ہم آپ کی جان چھوڑنے والے ہیں نا، اطمینان ہوتا ہے. یہ دوسرا نقطہ، جب بھی ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا نفس مطمئن ہوتا ہے. 3، ہمارا نفس حکم کرتا ہے. جب بھی ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا نفس ایک طرح کا حکم کرتا ہے. فلاں چیز یوں ہے، علی شجاع ہے، یہ حکم کرنا ہے نا. جب بھی آپ تصدیق کرتے ہیں تو انسان کا نفس حکم کرتا ہے یہ ہے. درست ہے. 4، چوتھی چیز، اس حکم کا ادراک اور اس حکم کا فہم. ادراک و فہم ایک ہی معنی میں. درست ہے. جب بھی آپ تصدیق کرتے ہیں تو آگا یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، مفردات کا تصور، نفس انسانی کا مطمئن ہونا، نفس انسانی کا حکم کرنا، اور نفس انسانی کا اس حکم کو ادراک کرنا. ان 4 چیزوں میں سے تصدیق کون سی چیز ہے؟ احسنتم. ان 4 چیزوں میں سے تصدیق یہ چوتھا نقطہ ہے. درست ہے. یہ جو آپ کوئی حکم کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں ہے، یا اس حکم کرنے کو کہتے ہیں نسبت کا وقوع یا عدم وقوع. یہ یوں ہے یا یوں نہیں ہے. حکم یہی چیز ہے نا. زید قائم ہے، خوب یہ وقوع کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ چیز واقع ہے. اگر زید قائم نہیں ہے، خوب لا وقوع کی بات کریں کہ زید قائم نہیں ہے. تو یہ جو نسبت کا وقوع ہے یا عدم وقوع کے جس کو حکم کہہ رہا ہوں میں، اس کے ادراک کو نسبت کہتے ہیں. روشن ہوا. اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا تصدیق کے اس دقیق نقطے کو ہاتھ نہیں رکھتے ہم لوگ. یہ ضروری ہے. تعریفات ہماری دقیق ہونی چاہیے تاکہ کوئی بندہ ہمیں پکڑ نہ سکے. فتلخص، خلاصہ کلام چیشو دعویٰ. اگر آپ تصدیق کی بات کریں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، تصدیق یعنی جو واقع اور حقیقت میں نسبت ہے اس کا ادراک. یہ جملہ بھی دقیق جملہ ہے. یہاں واقع اور حقیقت میں جو نسبت ہے اس کا ادراک، اسے تصدیق کہتے ہیں. آگا
روشن شد. یہ الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے تصور اور تصدیق کی بحث کے لیے ایک مقدمہ. انشاءاللہ عبارت میں آقا نے ایک مثال دی ہے کہ انشاءاللہ اس مثال کو آئندہ جلسے میں ہم بیان کریں گے اور پھر اس کو آگے بڑھائیں گے, مطلب روشن ہو جائے گا. آپ لوگوں سے اگر مثلا پوچھا جائے کاش میں کربلا جاتا, آقا الیاس آپ اس کو تصدیق کہیں گے تصور کہیں گے؟ تصور ہی ہوگا, لیکن اس کا درک جو ہے وہ تصدیق کہلائے گا. تصور ہوگا, کیسے تصور ہوگا؟ اور پھر تصدیق بھی ہے, کیسے تصدیق ہے؟ تصدیق جب اس کا یعنی درک ہے اس جملے کا, یعنی جو جملہ آپ نے فرمایا تو اس کا جو درک ہے وہ تصدیق کہلائے گا. بس ایسے تو زید کا درک بھی تصدیق کہلائے, ہر جملے کا درک تو نہیں ہے نا. اب آپ بتائیں سبزواری, کاش میں کربلا جاتا, تصور ہے تصدیق ہے؟ سلمان تصور. کیوں؟ اور کیونکہ اس میں ہمارا نفس جو ہے حکم نہیں کر رہا ہے اس پر, کاش میں جاتا حکم نہیں ہو رہا ہے اس پر. خوب یہ بھی ہے, لیکن صحیح ہے, لیکن ایک اور جواب مجھے چاہیے. احسن تم, نقطے شامی نے بتائیں, تیز بتائیں. خبریہ نہیں ہے, جملہ خبریہ نہیں ہے. عرض کیا کہ تصدیق وہاں پر ہوگی جہاں پر جملہ خبریہ ہو. خوب تمنی انشاء ہے, امید ہے کہ رات آپ کا نکاح ہو جائے گا. خوب یہ تصور تصدیق ہے. کیوں؟ خبریہ نہیں ہے. رات ہے نا انشاءاللہ. خوب دیگه وقت تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. میں نے